السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ حقائق پر مبنی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ فارسی کے شاعر تھے اور ایران کے رہنے والے تھے، تو وہ بہت سبق آموز قسم کی حقائق ہیں ان کی۔ ان میں سے ایک میں آپ کو آج بتاتا ہوں اور یقیناً آپ اس سے سبق بھی حاصل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کو حکم دے دیا۔ بیچارے قیدی نے جب یہ سنا کہ اب میری کوئی بچت نہیں ہے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ایسے میں انسان اپنے حریف کی جو تلوار ہوتی ہے، تیز تلوار، اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کی بلی جس کے طاقوں میں کوئی کتا لگا ہوا ہو اور اسے کتے سے بچنے کی کوئی سبیل نہ مل رہی ہو، تو وہ اپنی موت کو یقینی جانتے ہوئے پلٹ کر اپنے پیچھا کرنے والے کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ قیدی کیا کہتا ہے؟ ایک نیک دل وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اور یہ آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس قیدی کا خون بہانے سے باز رہا اور اسے معاف کر دیا۔ اس پر ایک اور وزیر نے، جو پہلے وزیر کے برعکس طبیعت کا مالک تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کوئی اور بات کہیں۔ اس قیدی نے تو بادشاہ سلامت کو گالی دی ہے اور بہت برا بھلا کہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت تعریف کی ہے۔ بد فطرت وزیر کی جب یہ بات بادشاہ سلامت نے سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا منہ اس شخص سے موڑ لیا اور کہا مجھے اس وزیر کا جھوٹ تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا ہے۔ مجھے اس وزیر کا جھوٹ تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اس کا جھوٹ مصلحت اور بھلائی پر مبنی تھا، جبکہ تیرے سچ کی بنیاد خباثت اور برائی پر ہے۔ اور داناؤں نے کہا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ کسی مصلحت اور بھلائی کی خاطر بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو جھوٹ میں شامل نہیں کرتا اور گناہ نہیں ملتا، کیونکہ ایسا جھوٹ فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ جو تو نے کہا اگرچہ وہ سچ تھا، لیکن وہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے والا ہے۔ جس شخص کو بادشاہ کے دربار میں ایسا رسوخ اور مرتبہ حاصل ہو کہ بادشاہ اسی کے کہنے پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے، ویسا ہی کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ بادشاہ کو نیکی کے علاوہ کوئی اور مشورہ دے۔ تو اس کا لبی لباب یہ ہے کہ اگرچہ پہلا بندہ جھوٹا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا
وزیر جو کہہ رہا تھا کہ سچ بول رہا تھا، لیکن بادشاہ سلامت نے ہمیشہ نے یہ کہا کہ اے وزیر، اگرچہ تو نے سچ بولا ہے لیکن تیرا سچ جو ہے فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا، میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی بات۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھلائی کے لیے سچ جھوٹ بولتے ہیں جس میں کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ ایسا سچ بولتے ہیں جس سے کسی کا بھلا نہ ہو بلکہ اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو وہ سچ اس جھوٹ سے برا ہے۔ لہذا مصلحتاً اگر جھوٹ بولا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور وہ بہتر ہوتا ہے۔